الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے متعلق چند سوالات ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے، اور ان سوالات کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو سوال و جواب کے سیشن میں انشاءاللہ ان مسائل کا علم اور ان مسائل کی صحیح تشریحات ہمارے ذہنوں میں آئیں گی، اور ہمیں روزہ رکھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوگی، یا روزے کے مسائل میں ہمیں کسی قسم کی وہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو بنا کسی تمہید کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ اپنا کسی بھی قسم کے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن کوشش فرمائیں کہ اس ماہ مبارک میں صرف رمضان المبارک کے مسائل، احکام، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نافلہ کے متعلق آپ سوالات کریں، تاکہ ان کے مستند جوابات سے آپ کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کے توسط سے دیگر آپ کے ہمارے اس چینل کے دیکھنے اور سننے والے تو کم از کم رمضان کے مسائل کے حوالے سے انہیں فائدہ پہنچے۔ تو بنا کسی تمہید کے اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی کہ ایک آدمی ہے جس کی رات کو طبیعت شدید خراب ہو جائے اور وہ صبح سحری کے وقت روزے کی نیت نہ کر سکے، لیکن یہ ارادہ ہو کہ اگر طبیعت صبح تک ٹھیک ہو گئی تو زوال سے قبل نیت کر لوں گا، لیکن نیند کی وجہ سے زوال سے قبل روزے کی نیت نہ کر سکا، بلکہ 1 یا پونے 1 بجے آنکھ کھلی تو نیت کی، کیا یہ میرا روزہ ہوگا یا زوال سے قبل نیت نہ کرنے کی وجہ سے شمار نہ ہوگا؟ دیکھیں جی، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اس کے لیے یا تو انسان صبح سحری کے وقت نیت کر لے روزے کی، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کا روزہ۔ اور پھر اگر مثلا اس دوران نہیں کر سکا، کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی یا آنکھ کھلی نہیں، اور نصف النہار دوپہر سے پہلے اگر اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے زوال سے قبل اپنے روزے کی نیت کر لی، تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ مذکورہ سوال میں جو پوچھا گیا کہ ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد نیت کر رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ درست نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایک آدمی وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ میں دیکھوں گا، اگر نصف النہار سے پہلے مجھے زیادہ بھوک لگ گئی، روزے کی نیت نہیں کروں گا، اگر نصف النہار کے وقت مجھے بھوک نہ لگی، تھوڑا سا وقت باقی رہتا ہے، تو اس میں روزے کی نیت کر لوں گا۔ اس طرح روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اس کی نیت صبح صادق سے پہلے، یا پھر اگر بھول گیا نہیں کر سکا تو زوال سے پہلے کرنا درست ہے۔ اس کے بعد اگر کسی آدمی نے روزے کی نیت کی نصف النہار کے بعد، تو اس آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس میں غالب گمان یہ ہے کہ میں نے نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لی تھی، تب روزہ درست ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا ہے اور اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ سحری نہیں کرتا اور شام کو صرف پانی سے افطار کرتا ہے، کیا اس طریقے سے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مذکورہ طریقے سے روزہ رکھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی سحری کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کی وجہ سے فرق ہے، یعنی اہل کتاب وہ سحری نہیں کرتے، اور ہم جو مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، کہ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ اللہ نے سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو اس طرح روزہ رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن سحری کیا کریں، اس سے ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو سحری کی برکات ہیں وہ اللہ رب العزت انسان کو نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً لوگ رمضان المبارک میں سحری کے وقت اذانوں کے ہوتے ہوئے بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اذان ختم ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، کیا ان کا یہ عمل درست ہے، یا اس سے روزے میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اذان کے وقت کھانے والے کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟
مفصل جواب دیں۔ لوگوں کا اذان کے وقت کھانا پینا جو ہے یہ بالکل غیر شرعی ہے، اور اذان کے وقت کھانے پینا جاری رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اگر اذان جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے دے دی گئی، مثلا ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، سحری کے وقت کسی آدمی نے اذان دے دی، تب تو ہم کھانا پینا اپنا اس اذان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وقت کے صبح صادق کے جو ہے وہ طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد جو ہے ہمیشہ اسی وقت اذان دی جاتی ہے۔ جب وقت داخل ہو تو اذان دی جاتی ہے، اگر وقت سے پہلے اذان دی تو اذان واجب الادا ہوگی، روزے پر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اذان دوبارہ لوٹائی جائے گی وقت کے اندر۔ اور اگر اذان وقت کے اندر ہو رہی ہے اور ہم کھانا پینا جاری رکھے ہوئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آگے سوال یہ کہ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال جو ہے یہ مسنون ہے، کسی بھی وقت کریں، صبح کریں، دوپہر کو، شام کو، یا آپ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور روزے کی حالت میں کان، ناک اور آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس کا حکم۔ تو روزے کی حالت میں اگر انسان جو ہے اپنے مایہ دوائی ہو اور وہ اپنے ناک اور کان کے اندر ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر خشک دوائی ڈال دی ہے ناک کے اندر یا کان کے اندر تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا اثر اگر معدے یا دماغ پر محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ خشک دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو دوائی کا اثر ہوتا ہے وہ معدے تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے احتراز کیا جائے۔ اور آنکھ کا لکھا ہوا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنا، تو آنکھ میں کسی قسم کے آپ قطرے ڈالیں یا کوئی دوائی ڈالیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ روزہ درست ہے۔ آگے سوال ہے جی کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال، کیا انہیلر جو ایک آلہ ہے جس کے دبانے سے گیس نکلتی ہے وہ منہ میں داخل کی جاتی ہے جس سے سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے، اور دوران روزہ مریض اس کو استعمال نہ کرے تو سخت تکلیف ہو جاتی ہے، بسا اوقات سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اب بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں دوران روزہ اس آلے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو سوال پوچھا گیا یہ ایک وہ آلہ سا ہوتا ہے جس کو منہ میں رکھ کے دباتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ایک گیس انسان کے حلق تک پہنچتی ہے۔ اس میں یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ چند ذرات ہوتے ہیں جو انسان کے حلق کو جو خشک ہوتا ہے اس کو تر کرتے ہیں، تو ان ذرات کا، دوائی کے ذرات کا حلق تک پہنچ جانا یہ روزے کے توڑنے کا باعث ہے۔ اس لیے ایسے شخص جو جن کو یہ بیماری ہے تو وہ اگر رمضان المبارک میں شدید جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا اندیشہ ہے کہ مرض بڑھے گا، تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب چھوٹے اور ٹھنڈے ایام آئیں تو ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر ٹھنڈے اور چھوٹے ایام میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر جو ہے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ایک روزے کا ایک صدقۃ الفطر کے متعلق، لیکن ایک صدقۃ الفطر کے مطابق یعنی ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا اس بیماری کی وجہ سے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ فدیہ جو ہے اس کا یہ نفلی صدقہ شمار ہوگا اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں بڑی آسانی ہے، آپ اگر مسائل کو سمجھ کر جو ہے روزے کے احکامات کو پر چلیں